السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر ثانیہ کو. آپ لوگوں کی بہت ساری ای میلس آئی ہوئی ہیں کہ کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ ذیابیطیز کے مریض اور روزہ اور آیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. کافی سارے سوالات تھے تو ہم نے ان کو یہاں پہ مدعو کیا ہے. تو اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر ثانیہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، I'm good. ڈاکٹر ثانیہ، یو آر اے جی پی رائٹ؟ Yes. اوکے. دا فرسٹ کوشچن، ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنا کوشچن اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کے ڈائبٹیز ملیٹس ہوتا کیا ہے؟ In a simple way میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے باڈی میں خون ہے اس میں گلوکوز لیول کا نارمل سے زیادہ ایکسیڈ ہو جانا، ہائی ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے وہ شوگر ہو گیا. مینس کہ ایکسیسو بلڈ شوگر لیول کا ہائی ہو جانا، بلڈ میں شوگر لیول کا ہائی ہو جانا، جس میں ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں بولتے ہیں ہائپر گلائسیمیا، ادر ورڈز نارملی شوگر. تو یہ نارمل سے زیادہ آلریڈی ایگزسٹ ان باڈی. یس. اوکے. ہاں، دا سیکنڈ کوشچن، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمیں شوگر ہو رہی ہے یا وی آر فیسنگ فرام دیٹ؟ دیکھیے جب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو پیشنٹ ہے اس کے تھرو سائن اینڈ سمٹمس کے تھرو آپ کو پتا چلے گا. وہ بولے گا کہ مجھے پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے اور یہ آپ علامات بتا رہی جی ہیں؟ ہاں، علامات پیشنٹ خود آپ کو کہے گا کہ مجھے پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے اور مجھے یورین بار بار آ رہا ہے اور نارمل سے زیادہ اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے، پھر منہ کا خشک ہو جانا. اور نارملی اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے، یہ ییسٹ انفیکشن ہوتے ہیں جو لوور باٹم ایریا پر افیکٹ کرتے ہیں، میل ہو یا فیمیل. اور دوسرا اس کی اور بھی بڑی علامت ہوتی ہے کہ اس کا بلر ویژن ہو جاتا ہے، آپ کو دھندلا پن دکھائی دیتا ہے. تو یہ ساری پیشنٹ آپ کو خود آ کے بولے گا کہ یہ مجھے نہیں، کیونکہ یہ نارمل چیزیں نہیں ہیں. دا پرائمری جو پرائمری ڈائگنوسس ہے جو پیشنٹ خود بتائے گا، وہ علامات یہ ہیں کہ ہمیں بھوک لگے گی اور ہم لیتھارجک ہوں گے. جی، لیتھارجک ہوں گے، بھوک لگے گی وہ، اور دوسرا اس کو بار بار وہ اگر نارمل بندہ سویا ہوا ہوتا ہے تو وہ 2-3 دفعہ اٹھے گا، اس کو واش روم جانا پڑتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اس کی علامت ہے. تو ابھی آپ نے ذکر کیا میٹابولک ڈس آرڈر. ہاں نہیں، ڈائبٹیز ملائٹس اٹس اے میٹابولک ڈس آرڈر. ٹھیک ہے، میٹابولک ڈس آرڈر سے تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ دا سسٹم از ناٹ گوئنگ ٹو دا رائٹ وے. لیکن میٹابولک ڈس آرڈر اگر ہم عام زبان میں آپ سمجھا سکیں. ٹھیک ہے، ویسے اگر دیکھیں میں آپ کو ڈیفینیشن ادھر کلیئر کر کے نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے نارمل سمپل طریقے سے بتانا ہے کہ ذیابیطیز یا ڈائبٹیز اٹس اے میٹابولک ڈس آرڈر. اب نارمل لوگوں کو نہیں پتا میٹابولک، جیسے ہمارے باڈی کا ایک میٹابولزم ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک نارمل چیز ہوتی ہے، لیکن وہ جب آرڈر میں ہوتی ہے تو اٹس اوکے، لیکن ڈس آرڈر مینس سم تھنگ گوئنگ رانگ ود ان دا باڈی. اور وہ کیوں ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈس آرڈر بیکاز آف دا ہائی گلوکوز لیول. اچھا، شوگر لیول. گلوکوز لیول مطلب آپ آسان الفاظ میں بتا دیں گلوکوز لیول ہے کیا؟ گلوکوز لیول جیسے ایک چیز ہوتی ہے ہمارے باڈی کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ود ان دا نارمل رینج. اب جیسے سپوز ٹو بی آپ شربت کا بھی ایک گلاس پی رہے تو اس میں نارمل چینی ڈالیں گے تو آپ کو نارمل لگے گا، لیکن اگر اسی چینی کو آپ زیادہ کرتے جاؤ گے نہیں، آپ کے حلق سے نہیں اترے گا، اچھا نہیں لگے گا، ٹیسٹ بھی اچھا نہیں لگے گا. تو خود سوچے، باڈی خود بولتی ہے کہ یہ چیز مجھے اب میرے لیے ڈس آرڈر میں جا رہی ہے، میں آرڈر میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ فار ایگزامپل آئی ایم فیلنگ لیتھارجک اینڈ مجھے سمٹمس فیل ہو رہے ہیں جو بھی آپ نے ڈسکس کیے، تو جب تک میں جی پی کے پاس پہنچوں تو کوئی ایسے سمپل لیب ٹیسٹ ہیں؟ ہاں جی ہاں، سمپل لیب ٹیسٹ ہے. جیسے اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے باڈی میں باڈی ہماری خود علامتیں دے رہی ہے تو وی ہیو ٹو گو فار دا فاسٹنگ بلڈ شوگر. ٹھیک ہے، بلڈ شوگر. اور ہاں یہ ایک مین ٹیسٹ ہے جس سے آپ کو ایک دم سے پتہ چل جائے گا کہ میرا شوگر لیول کتنا ہے، اور اس سے آپ کو ہو جاتا ہے کہ نارمل سے ابو آ رہا ہے یا کیا بھی. اس سے یہ ایک مین ٹیسٹ ہے.
ٹھیک ہے. تو بلڈ فاسٹنگ شوگر کے لیے ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یورین کو روکنا پڑے گا، کیا نو کرنا پڑتا ہے آپ اس کو کے اچھا لیے؟ دوسری یہ بات ہے کہ جیسے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جی. تو میں ان کو بولتی ہوں کہ نہار منہ ٹیسٹ. اچھا ان کا نہار منہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھلے 4 بجے تک کھاتے پیتے رہے رات کو، ہاں ہاں. لیکن صبح کو ڈاکٹر صاحب ہم نے ناشتہ نہیں کیا، نہیں کیا. ہم جا کے آپ کا فاسٹنگ مینس کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 12 آورز آپ کو بھوکا رہنا ہے، اس میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پینا. دیٹ از دا فاسٹنگ بلڈ شوگر. ٹھیک ہے ویورس، آپ نے سن لیا. اکثر ہم غلطی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے کھانا پینا تو بند کر دیا ہے، بٹ وی ہیو ٹو ہولڈ دا فاسٹ اباؤٹ مور دین دا 12 آورس. یس اور ایگزیکٹ رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے، اور پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پینا. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم پانی کا ایک گھونٹ پی بھی لیتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان ہونے جی کے؟ ہاں، آپ کی وہ جو ایکوریٹ ریڈنگ ہے وہ نارمل نہیں آئے گی. اوکے. جی ایکوریٹ ریڈنگ لانے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں پہلے سے کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا یہ ہوا کہ آپ کی فائنڈنگس جو ہیں، جو ہم جائیں گے بلڈ ٹیسٹ کروانے شوگر کے لیے، تو وہ فائنڈنگس آپ کی بالکل ایکوریٹ نہیں ہے. اور دوسرا بھی ہے ایک ٹیسٹ HbA1c. HbA1c اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو یہ ساری علامتیں لگ رہی ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، یا میرا گلا خشک ہو رہا ہے، یا ایز کمپیئر ٹو نارمل روٹین سے میں سوئی ہوئی 2-3 دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب مجھے واش روم جانا ہے، تو اس میں HbA1c ٹیسٹ ہے جس میں آپ کا 3 months کی ریڈنگ آپ کو پریویس اینڈ ریسنٹ آ جائے گی کہ whether I am affected or not. تو یہ 2 ایسے سمپل ٹیسٹ ہیں، گو تھرو ہیں، جس سے آپ کو آپ کی ایزی رہے گا آپ لوگوں کے لیے. چلیں اب ویورس آپ کے لیے جو آپ لوگوں نے بہت زیادہ سوالات پوچھے ہیں کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کیا پہلے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، پلیز یہ آپ مجھے بتائیں. اور سیکنڈ اسی سے کو کنیکٹڈ ہے کہ اگر وہ رکھتے ہیں تو ان کو سحر اور افطار میں کون سی روٹین کو اپنانا چاہیے تاکہ وہ اپنا روزہ صحیح سے رکھ سکیں؟ جی ہاں، ڈائبٹیز میں روزہ رکھ سکتے ہیں، جی. لیکن اس کے لیے بھی دیکھیں ایک مین جو چیز ہے اس کو اپنا شوگر لیول مانیٹر کرنا ہوگا کہ میرا آیا شوگر لیول نارمل ہے یا کم ہے یا ہائی ہے. نارمل ہے تو اٹس اوکے. بہت سارے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں ایک چیز جب نارمل پر آ جاتی ہے تو مینس کے روٹین گوئنگ آن دا نارمل وے. تو ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے اپنا بلڈ شوگر لیول ضرور مانیٹر کر کے اپنی وہ جو ادویات ہیں وہ ٹائملی لے کر، جس طرح سے ان کو اپنے کنسلٹنٹ نے بول رہی ہے کہ ایسے کھانا ایسے کرنا. جی ہاں، روزہ رکھ سکتی ہیں. اچھا روزہ رکھ سکتے ہیں، مبارک ہو سب کو. اور سیکنڈلی کہ آپ نے اپنی جو شوگر لیول ہے وہ مانیٹر کرنی ہے. اب مانیٹر کس سے کریں گے؟ جو ایک ایزی طریقہ ہوتا ہے گلائکو میٹر، ہر کسی کو پتا ہے. اس میں نارمل رینج آ جاتی ہے کہ کتنی ہے، لو ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے، ہائی ہے تبھی بھی آپ کو بتا دیتا ہے. اس کے تھرو یو ہیو ٹو گو تھرو کہ اب میری نارمل ہے، میں نے دوائی بھی کھا لی ہے تو میں روزہ رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں مانیٹر ہمیں افطار سے پہلے اور سحر سے پہلے کرنی ہے، وہ ٹائم ٹیبل پلیز آپ اس کا بھی میں آپ کو ایک اسکیجول ہے. جیسے ابھی سپوز ٹو بی میں ڈائبٹک ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے کہ پہلے سحری سے پہلے مجھے ایک دفعہ اپنا مانیٹر کرنا ہے کہ میرا بلڈ شوگر لیول کتنا ہے. پھر میں نے سحری کر لی، اس کے 2 گھنٹے کے بعد 2 hours کے بعد مجھے چیک کرنی ہے کہ میری بلڈ شوگر لیول کتنی ہے. اینڈ دین ظہر کا وقت آتا ہے. ٹھیک ہے، ظہر کے وقت آپ کو اپنا مانیٹر کرنا ہے کہ آپ کا بلڈ شوگر لیول کتنا ہے. اب آ جائیں افطار کے بعد. افطار سے بھی پہلے آپ کو مانیٹر کرنا ہوگا کہ میرا بلڈ شوگر لیول کتنا. دین یو ہیو ٹو گو آفٹر افطار کے 2 گھنٹے بعد پھر آپ مانیٹر کرو کہ میرا شوگر لیول کتنا ہے. اس سے آپ کو روٹینلی پتہ چل جائے گا کہ میرا یہ نارمل لیول کس طریقے سے چل رہا ہے. جی اچھا، ہم اب لاسٹ جی اب ہم نیئر بائی اختتام کریں پروگرام کے. تو 2 کویشچن ابھی آپ کے رہ گئے ہیں تو وہ میں جلدی سے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پوچھ لیتی ہوں کیونکہ شی از ویری مچ بزی. تو ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی کھانے پینے کی روٹین کیا ہونی چاہیے سحر اور افطار؟ سو سمپل. اگر دیکھیں ڈائبٹک پیشنٹ اگر سحری کر رہا ہے تو سحری جو ہے وہ آرام سے چھوٹی سی چپاتی لے لے، انڈا لے لے یا کوئی ویجیٹیبل لے لے، اسے کھا لے.
پلیز. اور دوسری میری یہ بات ہے کہ اپنے آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھیں, بہت زیادہ پانی پئیں, لیکن ایک مقدار ہوتی ہے پانی پینے, گلاس کی لیول اتنی ہے تو ہم اس کو اتنا نہیں کر سکتے. میرا مطلب ہے کہ باڈی کو آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے, ڈی ہائیڈریشن پہ نہیں جانا. چائے بھی آپ پی سکتے ہو, دہی کو مسٹ لیں, پرو بایوٹک ہے انٹرنلی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ دہی آپ جب لوگے تو آپ کا بلاٹنگ نہیں ہوگا, آپ کو ایسیڈیٹی نہیں ہوگی, آرام سے آپ یہ کھجور لے لیں. ایون ضروری نہیں ہے کہ کھجور پہ وی ہیو ٹو گو اونلی فار دا افطار کے لیے آپ نے کھجور اٹھائی, آپ وہ بھی لے سکتے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو مینس کہ میرا مطلب ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے اس میں, کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, فیٹ. ڈائبٹک پیشنٹ کو بھی بیلنس ڈائٹ چاہیے, نہ کم بیلنس ڈائٹ ہو نہ آپ کی ہاضمہ زیادہ جا رہی ہو. بیلنس ہونا چاہیے, تینوں چیزیں کھانی چاہیے. جی. اور آپ لاسٹ لسی پی لیں. جی لسی بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا, اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ڈائبٹیز کو اپنی لائف سے کٹ آف کرنی چاہیے؟ دیکھیں, اپنا پہلے کٹ آف یہ ہے کہ اپنا یہ جو روٹین ہے, روٹین آپ کی پلیز اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ نیند کو جو ہے وہ آپ کو بالکل بھی وہ آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا, نیند پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اور آپ اپنے آورس بنا لیں, جس آور پہ آپ رات کو سوتے ہو اٹھتے ہو. پلیز ابھی تو اتنا اچھا موقع ہے ہمارے لیے, 5 بجے تک روزہ بند ہوتا ہے, اس سے پہلے 1 گھنٹہ ہم لے لیں. ایک اچھا روٹین میں بھی 1 گھنٹہ پہلے آپ کھائیں تاکہ بلاٹنگ نہ ہو, آپ کو ایسیڈیٹی نہ ہو, اور پراپرلی آپ کا ڈائجسٹ ہو سکے. وہی اگین وی آر گوئنگ ٹو ریپیٹ جی ٹاکنگ اباؤٹ دا میٹابولزم. ہاں, یہ سارے میٹابولزم کے. اور اگر یہ سارے, اور لائف اسٹائل کو پلیز چینج کریں. بیسٹ سے بیسٹ ہے اپنا مانیٹر کریں اپنا شوگر لیول, اینڈ دین اس کے بعد پلیز آپ واک کا, میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ لوگ جم جاؤ, نہیں, 30 منٹس واک ایٹ لیسٹ ضروری ہے. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی 30 منٹس کو, آپ صبح کو 10 منٹ کر لیں, آرام سے پھر سو جائیں, لیٹ جائیں, گھومے پھریں. دین پھر دوپہر کو 10 منٹ کر لیں, ہو گئے 20 منٹس. دین یو ہیو ٹو گو فار دا 30 منٹس. آپ رات کو کر لیں 30 منٹس, آدھا گھنٹہ ڈیلی روٹین میں آپ کریں, آپ بہت اپنے آپ کو ہلکا فیل کریں گے اور اسکن بھی گلو کرے گی. یا شیور انشاءاللہ تعالی. اینڈ واٹ واز یو ٹاکنگ اباؤٹ دا S3. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی جو لائف میں سے اوائڈ کریں 3S کو. 3S, ایک S کو انکلوڈ کیجیے گا, وہ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. سالٹی تھنگس, اسپائسی فوڈ, شگری فوڈ. ٹھیک ہے, آسان الفاظ میں بھی سمجھا دیں. دیکھیں, نمک کو اپنی لائف سے کٹ آف کر دیں. یہ جو اسپائسی فوڈس ہیں, مرچ مسالے, دیکھیں ایک حد تک میں نے بات کی ہے نارمل کی. اب نارمل پہ آپ لوگ جاؤ گے تو یہ ساری چیزیں منہ سے ہی شروعات ہوتی ہے. منہ میں اچھی چیز ڈالیں گے تو اچھا آپ کو دکھے گا. اینڈ دین شگری فوڈ, ویسے بھی ڈائبٹیز کو منع ہوتا ہے کہ یہ تو مطلب یہ 3 جو ایسے اپنی لائف سے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے اس کو لمٹ کر دیں. اور بچہ میں آپ کو بتائی تھی ایک S تو وہ ڈاکٹر سنیا S, وہ میں کہہ رہی تھی. یا ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. ویورس, میں جتنا میکسیمم پوچھ سکتی تھی میں نے پوچھا, اور اگر آپ لوگ کی آگے بھی کوئی کیوریز ہے تو پتہ ہے اب لاسٹ میں ہم افطار کی روٹین پوچھ کے پھر اپنا پروگرام یہیں پر اختتام. اچھا, افطاری میں بھی دیکھیں اچھی بات ہے کہ آپ یہ لال شربت, اس میں چینی گھول کے پی رہے, لیمو پانی پئیں, انار کا جوس پئیں, کوکونٹ واٹر لیں, کھجور کھا لیں, لسی پی لیں. مطلب ڈی ہائیڈریشن پہ پہلے تو آپ میل تو آپ نہیں کھاؤ گے نا, تو آپ کو باڈی کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں. پھر دین یو ہیو ٹو گو فار, دیکھو سموسا, رول, یہ کچوری, یہ چیزیں پلیز اس کو ختم کر دیں. اچھا سا وہ جو ہے اپنا بنا لیں گے, فروٹ چاٹ بنا لیں. ہم لوگ تو روزہ اسی لیے تو رکھتے ہیں کہ ہمیں سموسے, رول وغیرہ ہی کھانے. نہیں, اب دیکھیں ونس ان اے بلو مون یہ اچھا رہتا ہے, لیکن اب ڈائبٹک کے علاوہ بھی بات کریں, اگر نارمل روٹین میں بھی ان ساری چیزوں کو اگر آپ ایکسکلوڈ کریں گے تو دہی کا پیالہ بھر کے رکھ لیں, فروٹ چاٹ لے لیں, اس سے ہاں واٹر میلن آ رہا ہے اس کا جوس بنا لیں. اتنی ساری کھجوریں ہیں, اور اگر کھانا کھانا ہے تو کھانے میں بھی پلیز ایسی چیز لیں جس میں کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, فیٹ بیلنس ڈائٹ پہ ہو. میں نہیں منع کر رہی کہ آپ یہ چیزیں, لیکن مرغ مسلم, تلی ہوئی چیزیں, ایک روٹی لیں,
دال لے لیں, سبزی لے لیں, ہلکی سی ایک چکن کی بوٹی لے لیں. یو ہیو ٹو فیل فری. اپنے نا اوپر جبر نہ کریں, کھانا کھا کر جبر نہ کریں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, اور ہم آپ کو دوبارہ بھی بلانے کی زحمت دیں گے. بہت مجھے آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے میں مزہ آ گیا, اور یہ کوئک ریویو تھا. ویسے ڈائبٹیز ایک بہت ہی سیریس پرابلم ہے, لیکن آپ کا شارٹ ٹائم تھا, اس کی وجہ سے میں جو ہم لوگ کو ریپ اپ بھی کرنا ہے. تھینکس فار انوائٹنگ می. جی آپ کے لیے ہم نے کچھ لیا ہوا ہے. یس پلیز, کین یو ٹیک اٹ. جی ڈاکٹر ثانیہ بہت بہت شکریہ آپ کا, اور یہ آپ کے لیے کچھ ہے, پلیز آئیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ جائے. تھینک یو. سو تھینک یو فار ناجیہ لاؤنج. ویسے پرفیوم اچھی لگ رہی ہے. یہ تو ابھی سے سب کچھ بتا رہی ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.